اسٹارٹ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس کے تمام شرکاء کرام سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر کہ اس کی توفیق اور احسان سے اور اس کے پیارے حبیب کریم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدق سے آپ کی اس امت کے لیے مانگی ہوئی محبتوں بھری دعاؤں کے صدقے سے آج ایک بار پھر ہم ماہ رمضان المبارک جو کہ اللہ رب العزت کی بے پایاں رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں ہم صحبت قرآن کریم کے لیے، صحبت رب کریم کے لیے اور صحبت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہاں پر جمع ہے. اور الہدایہ قرآن کلاس منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر ہمیں یہ شرف نصیب ہو رہا ہے کہ ہم حسب سابق حسب معمول رمضان المبارک کی گھڑیاں شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان اعلیٰ صحبتوں سے اجتماعی طور پر فیضیاب ہونے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے لاکھوں مخلوقات کو پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں جس مخلوق کو پیدا فرمایا وہ ہے انسان. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو لوح و قلم، عرش و کرسی اور آسمان و زمین، ہر چیز جو بھی اللہ کی مخلوق ہے ان سب کو پیدا فرمایا تو فقط کن کہا. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. کن کہا، حکم دیا اور وہ وجود میں آ گئی. لیکن جب اس مخلوق کی باری آئی جس کا نام انسان ہے، جس کا نام آدم ہے، جس کا نام بشر ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر پیدا فرمانے سے پہلے ہی فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس مخلوق سے اللہ رب العزت کی محبت کی انتہا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا ہونے والی عظمت کی انتہا ہے. اللہ پاک فرماتے کہ ہر چیز کو میں نے کن کہہ کے پیدا کیا مگر انسان وہ مخلوق ہے جس کو خلقتہ بیدی. اللہ پاک فرماتے انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب اللہ کے ہاتھ کیا ہے یہ تو خدا ہی جانے یا مصطفیٰ ہی جانے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو اللہ رب العزت کی بات کو سن کر پتہ چلا کہ ہم اللہ کے کتنے محبوب ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنی پوری توجہات کے ساتھ، پوری محبتوں کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے پھر انسان کا تخلیقی پروسیجر جو ہے اس کو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہر مرحلے پر ایک عام عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے جو انسان کو دی گئی ہے. اچھا ذرا میں تو ٹرائی کرتی ہوں. اور پھر فرشتوں کو بلا کے کہنا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتوں، یہ جو مخلوق تمہارے بعد سب سے آخر میں پیدا کر رہا ہوں یہ میرا خلیفہ ہوگا
اور تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ جب اس کو میں مکمل کر لوں، برابر کر لوں اور پھر اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، تو تم پر لازم ہے، فرض ہے کہ اس کے سامنے سجدہ تعظیمی میں جھک جانا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو رشتے ہیں، باقی ہر مخلوق کا ایک رشتہ ہے، بندہ ہونے کا رشتہ ہے، مگر انسان کے اللہ کے ساتھ دو رشتے ہیں۔ ایک رشتہ بندہ ہونے کا ہے اور خدا کی قسم دوسرا رشتہ اللہ کا محبوب ہونے کا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، اس لیے کہ اتنے اہتمامات جس کے آنے سے پہلے کیے جائیں اور جس کو پیدا کر کے بلا کے اتنا کچھ کیا جائے، بنا کے اتنا کچھ کیا جائے اور پھر اس کو تنہا نہ چھوڑ دیا جائے زندگی میں، بلکہ اس کے عروج ثریا تک پہنچنے کے لیے، اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ عظمتیں حاصل کرنے کے لیے اس کو وسائل بھی مہیا کیے جائیں، اس کے لیے ایسے انتظامات بھی کیے جائیں، تو وہ یقیناً محبوب ہوتا ہے۔ اور جتنی زیادہ توجہات ہوتی ہیں اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو جتنی اللہ رب العزت نے انسان کی طرف توجہات فرمائی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہونے سے بڑھ کر خدا نے انسان کو اپنا محبوب بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے جب محبوب بنایا تو محبت کی جو گفٹس انسان کو عطا فرمائے، جو تحفے انسان کو عطا فرمائے، ان میں سے بہت عظیم تحفہ قرآن کریم۔ انسان کو پیدا کیا تو اس کو تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو ان عظمت کی انتہاؤں تک پہنچانے کے لیے جن کی خاطر ان کو انسان کو پیدا کیا، 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم کے مقام پر پیدا کیا ہے۔ تو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے اتنے عظیم وسیلے عطا فرمائے، اتنے اہتمام فرمائے انسان کے لیے کہ پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بنا کر ہمیں عطا کیا، اور اس کے بعد وہ قرآن جو حضور علیہ السلام کی ذات کو بنایا تھا، وہ قرآن جو اللہ کا اخلاق تھا، اللہ کا رنگ تھا، اللہ کی حقانیت کا ثبوت تھا، وہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کے تو ہمیں آج تک ہمارے ہاتھوں میں قرآن دے دیا۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کریم کا وہ تحفہ ہے کہ جس سے انسان جب جڑ جاتا ہے، بات ہے تعلق جوڑنے کی، اب ایک تحفہ ملتا ہے بہت بڑا، اس کو انسان اٹھا کے ایک کونے میں رکھ دے، اچھا عظمت تھی مجھے مل گیا، کسی کو میرے ساتھ محبت تھی اس نے مجھے یہ تحفہ دے دیا، اب یہ پڑا رہے الماری میں موجود ہے، میں دیکھتا رہوں گا؟ نہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ تحفہ ملا کس لیے، اس کے ملنے کا مقصد کیا ہے۔ اب ہمیں مقصد یہ ملا کہ جتنا اس اللہ رب العزت کی عطا کردہ رحمت قرآن کریم کے ساتھ جتنا اپنا تعلق مضبوط کرو گے، جتنی اس کی صحبتوں میں رہو گے، جتنا اس سے علم حاصل کر کے اس کا فیض حاصل کرو گے، اس کے اندر جو کچھ اللہ پاک نے آپ کے لیے رکھا ہے، عظمتوں کے راستے رکھے ہیں، گناہوں سے رکنے کے، گناہوں سے ہٹنے کے، تقویٰ کے راستے رکھے ہیں، عظمتوں کے حصول کے راستے رکھے ہیں، تو وہ کس طرح سے حاصل ہوں گے جب ہم اس کے اندر اس گہرائی سے سفر کریں گے، اس کو اس گہرائی کے ساتھ فیض حاصل کرتے ہوئے سینے سے لگائیں گے کہ جس سے ہمیں وہ سارا کچھ ملے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم اسی لیے دیا، تو اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کی گھڑیوں میں، کہ جن گھڑیوں میں اللہ پاک نے ہمیں قرآن دیا، اور قرآن کے نزول کی ایک ساعت کی وجہ سے، سبب سے پورا رمضان اتنا افضل ہو گیا، اس کی ہر گھڑی جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہر
عبادت کا درجہ عطا کر رہی ہے، ہر نیک عمل کا درجہ 70 گنا زیادہ عطا فرما رہی، اور ہر رمضان کی ہر گھڑی میں، رمضان کی ہر گھڑی میں 70 ہزار گناہگاروں کو اللہ رب العزت کی رحمت سے بخشا جاتا ہے، بخشش کی جاتی ہے۔ تو رمضان کی یہ گھڑیاں ہوں، نزول قرآن کی یہ گھڑیاں ہوں، اور ان گھڑیوں میں اگر ہم قرآن کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، قرآن پاک کی صحبتوں سے فیضیاب ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم خود قرآن کہلائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، حفظ کر لینا کافی نہیں، ترجمہ تفسیر پڑھ کے اسناد لے لینا کافی نہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھنا ہدی للمتقین کی تفسیر کرتے ہوئے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن ہماری فطرت بن جائے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی لینگویج میں سمجھیں، کیونکہ قرآن کریم نازل عربی میں ہوا ہے۔ عربی زبان میں نازل ہونے کے بعد یہ ہمارے لیے جب سمجھنا، اس سے فیضیاب ہونے کے لیے، صحبتیں پانے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، تو پھر اپنی لینگویج میں اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو قرآن کریم ایسی فصیح زبان رکھتا ہے، فصیح عربی زبان رکھتا ہے، اور علوم کا خزانہ رکھتا ہے کہ اس کے لیے پھر ہمیں کثیر علوم کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف و نحو کی ضرورت پڑے گی، ترجمہ تفسیر پڑھنے کے لیے، پھر اور بہت سارے علوم ہیں جن میں یعنی قواعد کی معرفت ضروری ہے، شان نزول ہے، ناسخ و منسوخ ہے، حدیث ہے، علوم حدیث ہے، اقوال صحابہ ہیں، تاریخ و ثقافت عہد نبوی ہے، اور لغت عرب کے ساتھ ساتھ محاورہ عرب کی معرفت از حد ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ان کے بغیر قرآن مجید کے معنی اور مراد، نظم و اسلوب اور اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو ان ساری باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک کلاس اور کلاس میں پڑھا جائے اور اس میں سب کچھ سمجھا جائے۔ تو ابھی چونکہ رمضان المبارک کہ چند دن ہمیں یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں مل کر، تو اس میں ہمیں قرآن کریم کے چند اہم موضوعات پر مل کر گفتگو کرنا ہوگی، سننا ہوگی، کہ جن موضوعات کا تعلق ہماری معمولاتی زندگی سے ہے، عام معمولاتی زندگی کے ساتھ، تاکہ قرآن کریم جو اللہ کی محبت کا تحفہ ہے، اس کو محبت سے ان اللہ رب العزت کی محبت کے تحفوں کو وصول کریں جو اس کے اندر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، تو اس سے ہماری زندگی جو ہے وہ متقی بن جائے، تقوی کا حصول ہمیں ہو جائے۔ اور قرآن کریم کو پڑھنے کا مقصد ہی تقوی کا حصول ہے۔ یہ بات بار عرض کی جاتی ہے، قرآن کریم جیسا عظیم تحفہ ہمیں اللہ پاک نے صرف عبادت کے لیے نہیں دیا، ثواب کے لیے نہیں دیا۔ اگر اس لیے دیا ہوتا تو فرما دیا جاتا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ثواب للمتقین، نہیں، فرما ہدی للمتقین کہ ہدایت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے تمہاری فطرت ہی قرآن بن جائے۔ تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہ تحفہ عروج انسانیت کے لیے دیا ہے، ارتقاء انسانیت کے لیے عطا فرمایا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد بھی اللہ پاک نے یہی رکھا کہ وہ انسان جس کو میں نے اپنا محبوب بنا کر پیدا کیا ہے، اس کو ایک عظیم پیغمبر ملے، پیغامبر ملے اور عظیم کتاب ملے، جس کے ذریعے سے یہ اپنے مقام تک پہنچے اور وہاں پر استقامت پذیر رہے۔ تو
اس طرح جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی صحبت نصیب ہوتی ہے. اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پھر وہی بات کہ ہمیں کچھ علوم کو سمجھنا پڑتا ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے. اب یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسان کو محبوب بناتے ہوئے تحفہ دیا تو اس کی جب ہم صفات کو دیکھتے ہیں، اس کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی عظمت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے، یعنی قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اتنا عظیم معجزہ. فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مثل کوئی دوسرا کلام بنا لائیں تو بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. یعنی یہاں سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی محبت کا تحفہ انسان کو ملا ہے. دیکھیں قرآن کریم جیسی کتاب کا موضوع بھی انسان ہے، موضوع ہی انسان ہے، اس لیے کہ انسان کو ارتقا اور عظمت تک پہنچانا ہے اور عروج تک پہنچانا ہے اس قرآن کے ذریعے. اگر انسان نے اس قرآن کو نہ پکڑا تو پھر کہاں جائے گا انسان؟ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کا کہ یہ شان ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. تو جو اس قرآن سے جڑ جائے گا، ہر لمحہ اس سے فیض پائے گا، اس کی صحبت میں رہے گا تو خدا کی قسم وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. قرآن ایک خوشخبری ہے، بشارت ہے، بشرا ہے. تو جو قرآن کریم کی صحبت پائے گا، صحبت میں رہے گا مسلسل، تو وہ بھی ایک بشرا بن جائے، خوشخبری بن جائے گا. اب ایک انسان جب خوشخبری بن جاتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نا کوئی انسان نظر آتا ہے تو اس کو دیکھ کر دل کو سکون مل جاتا ہے. کوئی انسان نظر آتا ہے اس کو دیکھ کر دل کو تکلیف ہوتی، نعوذ باللہ. تو وہ تکلیف کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جو قرآن سے دور ہو جائے، جس کا اخلاق اور کردار کرخت ہوتا ہے، جس کی زبان کرخت ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسے میٹھے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ کر بھی دل کو سکون مل جاتا ہے، جن کے بارے میں سوچ کر ان کو دیکھ کر دل کو سکون پہنچتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود قرآن بن چکے ہوتے ہیں. قرآن انسان کو انسان بناتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے. اور اگر قرآن کریم پڑھ کر بھی ایسا کردار نہ ہوا کہ دیکھنے والے آپ سے خوشخبری پائیں یا رحمت پائیں تو پھر وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ سیکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایسے تلاوت کر لیا. اور پھر قرآن ایک نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہاں پر تو نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب مبین روشن کتاب، وہی قرآن کی نور ہے. تو جو نور قرآن کی صحبت میں رہتا ہے، صحبت پاتا ہے، پڑھتا ہے بار بار، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نور بن جاتا ہے. یعنی قرآن کریم کے ساتھ جڑ کر رہنا مقصد یہی ہے کہ انسان ہدایت بھی بن جائے، انسان بشرا بھی بن جائے، انسان نور بھی بن جائے، انسان متقی بھی بن جائے.
اور ساری منازل طے کرتے کرتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم کے مقام پر پہنچ کر پھر بتا دے کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے تو میں اللہ کا محبوب تو وہی ہے نا جو احسن تقویم پر بیٹھا ہے۔ تو ایک مقام پر اللہ پاک ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فرماتے ہیں جو قرآن سے فیض حاصل کر ہی نہیں پاتے، اول تو قرآن کریم کے قریب نہیں آتے، آ بھی جائیں تو ان کو اس کا فائدہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ جن کے دل قرآن پڑھ کر نرم نہیں ہوتے، قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کریم کی صحبت لے کر اگر دل نرم نہیں ہوتا تو پھر سمجھے کہ دل پر تالا لگا ہے۔ پھر قرآن کریم سکھانا جو ہے وہ سنت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ رب العزت وہ رحمان ہی ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے اسے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا۔ الرحمن رحمان ہی ہے، علم القرآن جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، علمہ البیان، اور اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا اور اسی نے اسے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا۔ بیان سے مراد، اور یہ ترجمہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں یہ الحمدللہ الکریم عرفان القرآن ترجمہ ہے جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العلی نے لکھا اور ہمیں ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ بسم علمہ البیان، بیان پر پڑھنے والا سوچتا ہے کہ کس چیز کا بیان ہے، تو عرفان القرآن ترجمہ پڑھتے ہوئے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ یہ بیان کس چیز کا ہے، ما کان و ما یکون کا بیان، تمام علوم غیبیہ کا اور ظاہریہ کا بیان۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن سکھانا سنت الہی ہے اور قرآن سیکھنا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پھر یہاں پر بھی ہم اپنی عظمت کو دیکھتے ہیں، انسان اپنی عظمت کو دیکھتا ہے کہ جو کتاب خود خدا سکھا رہا ہے اور خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں، وہ کتاب اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں عطا فرما دی، اتنا بڑا تحفہ، تو کیا اس کو لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم الماریوں میں غلاف چڑھا کے خوشبو لگا کے رکھ دیں؟ نہیں، اس کا مقصد وہی ہے جو اللہ پاک نے پہلے خود کر کے دکھایا کہ اس کو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ سکھانا اللہ کی سنت، سیکھنا مصطفیٰ کی سنت سب سے پہلے، اور پھر سکھانا حضور کی سنت۔ حضور نے یہ قرآن ساری انسانیت کو سکھا دیا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن پر حق کلام ہے، تو قرآن حق ہے، پر حق کلام ہے، تو اس کو فیض پانے والا بھی حق اور سچ بن جاتا ہے۔ یعنی قرآن کو آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا، قرآن حق ہے۔ اللہ رب العزت کی گواہی کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر جو قرآن بن جائے گا پھر اس کو کون جھٹلا سکے گا؟
اس کو کون ہلا سکے گا، اس کو کون گرا سکے گا؟ اس کا سر کٹ کر تو نیزے پر چل جائے گا اور کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر کے سنائے گا، مگر اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، اس کو کوئی بہکا نہیں سکے گا، اس کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکے گا کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کی سب یزید اسی غم میں مر گئے کہ سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ہے۔ جو حق ہوتا ہے وہ کبھی کسی باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ تو قرآن حق ہے، تو قرآن کو سینے سے لگانے والا بھی اس کی صحبتیں پا کر خود قرآن بن جانے والا بھی ایسی حق کی دیوار بن جاتا ہے کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ حسین بن جاتا ہے اور حسین کا غلام بن جاتا، پھر جو حق بن جاتا ہے وہ پھر خوشخبریاں دیتا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ پاک فرماتے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا۔ پھر قرآن کریم جو ہے یہ کتابی حکمت و دانائی ہے۔ بات یہ ہو رہی کہ قرآن کے ساتھ اگر ہم اپنا تعلق پختہ رکھیں گے، مضبوط رکھیں گے، تو پھر اس سے ہمیں کیا کچھ ملے گا، کتنا بڑا تحفہ ہے یہ۔ تو قرآن کریم کتابی حکمت و دانائی ہے، تو جو اس سے فیض پائے گا، اس کی صحبت پائے گا، وہ بھی حکیم اور دانا بن جائے گا۔ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ تمام علوم کے ماہر ترین، سب سے بڑے ماہر جو ہیں وہ قرآن کے در پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم سے فیض پا کر کوئی سائنسدان بنتا ہے، قرآن کریم سے فیض پا کر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی جغرافیہ دان بنتا ہے، کوئی سائیکولوجسٹ بنتا ہے۔ جس جہت سے بھی دیکھ لیں تو قرآن کریم سے فیض پانے والے حکمت اور دانائی کا مرکب بنتے ہیں۔ بڑے بڑے علوم کے خزانے قرآن سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو پھر قرآن کریم عطا کرنے کا مقصد ہی اللہ پاک نے انسان کو حکمت اور دانائی عطا کرنا ہے رکھا۔ یعنی قرآن کا ملنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف تلاوت کر کے ثواب لینا نہیں، 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 2 حرف کے بدلے 20 نیکیاں اور 3 حرف کے بدلے 20 نیکیاں نہیں، بلکہ حکمت اور دانائی حاصل کرنا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129 کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے۔ قرآن کریم ملنے کا مقصد کیا تھا کہ جو رسول پاک سے سب تشریف لائیں تو وہ تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائیں، ان کو کتابی حکمت کی تعلیم دیں، یعنی ان کو جو کتاب ملے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے، تو وہ ان انسانوں کے لیے حکمت و دانائی کا وسیلہ بن جائے، ذریعہ بن جائے اس مقصد کے لیے، اور پھر ان کے نفوس اور قلوب کو خوب پاک صاف کرے۔ گویا قرآن کریم پڑھ کر ہی انسان کا باطن صاف ہوتا ہے اور ظاہر صاف ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہمیں سمجھ آیا کہ قرآن کریم عطا ہونے کا جو مقصد ہے اللہ کی محبت میں، وہ ہے حکمت اور دانائی
हासिल करना, तकवा हासिल करना, नूर बन जाना, खुशखबरी बन जाना, दूसरों के लिए रहमत बन जाना, सच्चे बन जाना, हक और सच का मुजस्सम बन जाना, ये सारे मकासद हैं कुरान में डूब जाने के। फिर कुरान करीम निजात का रास्ता है हमारे लिए। जब निजात का रास्ता है तो जब कुरान करीम के साथ एक मोमिन अपना मजबूत ताल्लुक जोड़ता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करीम निजात पा जाता है। सूरह बकरा के पहले रुकू में अल्लाह पाक ने इसकी वजाहत फरमाई कि जो कुरान पर ईमान लाते हैं और इससे पहले किताबों पर भी ईमान लाते हैं, 5 सिफात के तरीके से मुत्तकीन की सिफात में आखिर में क्या फरमाया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि यही लोग हैं जो कुरान से चिपटे रहते हैं, कुरान की सोहबतें हासिल करते हैं और इसको मिलने का मकसद पूरा करते हैं। तो यही लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में राहे हिदायत पर गामजन हैं। इन्हीं की जिंदगियां सच्ची हैं, सुथरी हैं, पाक हैं, पाकीज़ा हैं, हिकमत और दानाई से लबरेज हैं। ये हर इंसान के लिए फायदा मंद है। ये मुस्कुराते हैं तो हजारों दिलों को सुकून मिल जाता है। यही वो लोग हैं और यही बाइस इनकी कामयाबी का उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हमेशा कामयाब होने वाले हैं। ये मकसद है कुरान करीम अदा किए जाने का। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान करीम जो तुम्हें मिला है इसके बारे में, इसका मकसद क्या है, यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम व युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिल मुस्तक़ीम, कि अल्लाह ताला इसके जरिए यानी इस कुरान के जरिए उन लोगों को जो उसकी रजा के पैरों हैं, उसकी रजा के मुतलाशी हैं। अब एक स्टूडेंट सारा दिन कुरान पाक पढ़ता है, हिफ्ज करता है, जुबानी याद करता है, तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ता है, कुरान उलूम को हासिल करता है, तो इसके पीछे का मकसद है ना, बेमकसद एक छोटा सा काम भी नहीं होता। और वो मकसद क्या है, फकत अल्लाह ताला की रजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह इस कुरान के जरिए उन लोगों को जो उसकी रजा के पैरों में, उनको सलामती की राहों की हिदायत फरमाता है, सलामती की तरफ हिदायत फरमाता है, और उन्हें अपने हुक्म से कुफ्र और जहालत की तारीकियों से निकाल कर ईमान और हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाता है और उन्हें सीधी राह की संग हिदायत फरमाता है। तो कुरान करीम का मकसद कि हम कुरान पढ़ें, पीछे मकसद क्या हो, अल्लाह ताला की रजा हासिल करना। जब बंदा अल्लाह की रजा में चलता है तो फिर हर गुनाह उसकी जिंदगी से निकल जाता है, हर नाफरमानी उसकी जिंदगी से निकल जाती है। उसको कोई लाख तकलीफें भी पहुंचा ले तो वो किसी को बदले में भी तकलीफ देना दोबारा नहीं करता। ये बात याद रखें कि खौफ जो होता है दिल में, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ, अल्लाह की नाराजगी का खौफ, अपने गुनाहों की नदामत का खौफ, जितना कोई महबूब के ज्यादा करीब होता है उतना खौफ उसके दिल पर ज्यादा होता है। बाज लोग सवाल करते हैं कि अगर खौफ में दिल में आंसू ना आए, दिल में खौफ ना हो, आंख में आंसू ना आए, तो इसकी वजह क्या है, सख्ती है दिल की या क्या है? तो इसका जवाब यही होगा कि दिल सख्त वही होता है जो अपने महबूब से दूर होता है। जितना कोई महबूब रब्बे जुल जलाल से करीब है उसका दिल उतना ही दर्द होता है, उतने ही उसके आंसू ज्यादा चलते हैं जितना करीब होता है कि महबूब नाराज ना हो जाए। मिसाल हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये वाक़या सबने सुना है, बार बार सुना है।
کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر اس حد تک رو رہے تھے آپ، اور یہی پکارے تھے، یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ، مجھے معاف فرما دے، میں تیرا گناہگار بندہ، مجھے معاف فرما دے۔ اور وہاں جو طواف کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری تھے۔ کوئی وقت کا گورنر تھا، اس نے کہا میں طواف پورا کرنے کے بعد دیکھوں گا کہ اتنا گناہگار بندہ کون ہے، یا اللہ اس کو گناہ بخش دے۔ جب اس نے طواف مکمل کرنے کے بعد جا کے دیکھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ کون ہے۔ جب دیکھا قریب ہو کے تو وہ خود بے ہوش ہو کے گر گیا۔ مولا یہ امام زین العابدین کا مقام ہے کہ جو تیرے اتنا قریب کے جنتوں کے مالک اور جن کی اجازت سے جنت کا ٹکٹ ملے، وہ اتنے خوفزدہ۔ اس سے پتا چلا کہ جتنا کوئی محبوب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا اس کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اور دل کی نرمی یہاں سے کہ کربلا میں قاتلوں کی صف میں شامل ہونے والا شخص امام علی مقام سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کے در اقدس پہ مہمان بن کر آ جاتا ہے، پناہ لینے کے لیے آ جاتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جو سلوک فرماتے ہیں، اس کے ساتھ جو برتاؤ فرماتے ہیں، تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ امام نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ جب سے اٹھ کے جانے لگتا ہے، اس کی خاطر و مدارات کے بعد تحائف دے کر اس کو رخصت کرتے ہیں، پیچھے واپس آ کے پوچھتا ہے کہ سرکار کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بندے خدا میں تو تجھے کربلا کی کھڑیوں سے پہچانتا ہوں، تو میرے بابا کو شہید کرنے میں آگے آگے تھا، لیکن سن کہ وہ تیرا کردار تھا اور یہ اہل بیت کا کردار ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کیونکہ اہل بیت کون ہے؟ یہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن بن کر دنیا میں آئے ہوں۔ تو جس پر قرآن کریم کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس کا دل نرم بھی ہوتا ہے اور وہ کسی سے بدلہ بھی نہیں لیتا، کوئی تکلیف دے کچھ بھی دے، کیونکہ وہ رحمت بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ایک رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہدایت پا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیروکار ہیں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو جہالت کے کفر کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ربط اور تعلق جوڑنے کا، صرف پڑھنے کا نہیں، ربط جوڑنے کا، تعلق جوڑنے کا، کہ وہ جہالت اور کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسے ہدایت اور ایمان کا نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہدیہم الی صراط مستقیم، پھر اس کو صراط مستقیم کی طرف چلا دیا جاتا ہے، پھر وہ صراط مستقیم کی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس کی منزل سب سے درست ہوگی وہی جنت میں جائے گا نا، وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ تو وہ منزل کون عطا کرتا ہے؟ وہ قرآن عطا کرتا ہے۔ اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر، یعنی قرآن کریم ہمیں خوشخبری بھی دیتا ہے کہ جس نے اپنی منزل کی طرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سفر جاری رکھا، راہ ہدایت پر رہا، تو اس کے لیے جنت ہے،
اور جس نے منہ موڑ لیا اللہ پاک کے ساتھ نعوذ باللہ مخالفت کی اور اس دنیا میں رہتے دنیا کو سب کچھ سمجھا اور قرآن سے کبھی تعلق جوڑنا گوارا ہی نہیں کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم معزت اور نصیحت ہے، تو جو قرآن کی صحبت لیتا ہے، قرآن کریم کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کو مکمل ہدایت عطا فرما دے۔ اور معزت کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن پڑھو، جو چیز قرآن نے چھڑائی اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی، اس نصیحت سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، اور وہ سود سے باز آ گیا۔ اب یہ سود جو ہے یہ معاشرے میں اتنا عام ہے کہ 90% لوگوں کو اس کی خبر ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ کہ کتنا سود چل رہا ہے معاشرے میں۔ حالانکہ قرآن کریم سود کو اس حد تک حرام فرماتے ہیں کہ جو سود لیتا ہے یا کھاتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ سمجھے۔ سود اتنی حرام چیز ہے، تو جو جس نے قرآن کو پڑھا سود کو چھوڑ دیا، تھوڑا کھا لیا، تھوڑے پہ گزارا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن نصیحت ہے، تمہیں نصیحت دے دی قرآن نے، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اگر نصیحت کو قبول کر لیا اور سود سے باز آ گیا تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کو معاف، یعنی جو پہلے گزر چکا کھا لیا اس کو معاف ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اور جس نے پھر بھی سود لیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم نصیحت ہے، قرآن پڑھنے کے باوجود اگر کوئی سود سے باز نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مقام جہنم ہوگا، نعوذ باللہ۔ پھر فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورہ یونس۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہتمام کے لیے رحمت بھی آ گئی۔ سینوں میں پوشیدہ کون سی بیماری ہوتی ہے؟ ہارٹ اٹیک نہیں، گناہ، حسد، بغض، کینہ رکھنا دوسروں کے بارے میں، دل میں برائی رکھنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی شفا کہاں پہ ہے؟ قرآن میں۔ اگر کسی کے دل میں ایسی بیماریاں ہوں تو پھر قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کی صحبت میں رہے اور اللہ کی رضا کی بھی اس راستے پر چلے تو انشاءاللہ اس کے دل کی بیماریوں کو بھی شفا ملتی ہے۔ تو جو صحبت پائے گا وہ شفا بھی پائے گا۔ لہٰذا ان ساری باتوں کے بعد پھر مومن کا فرض کیا بنتا ہے؟ مومن کا فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کے سارے حقوق پورے کرے۔ اب قرآن کریم کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن پاک پر ایمان لانا، یہ آخری کتاب ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن تقویٰ کا راستہ ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے ساری باتوں پر ایمان ہو، تو قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، نور بھی بناتا ہے اور بے شمار شفائیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کو ترجمہ، اس کی تلاوت کرنا صحیح تجوید کے ساتھ، جیسے حافظات کرام تلاوت کرتی ہیں تجوید کے ساتھ، اس کو صحیح پڑھنا صحیح ادائیگی کے ساتھ،
اور اس کے بعد قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن چونکہ عربی زبان ہے، فصیح عربی زبان ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سارے علوم کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو ترجمہ سیکھنے کے لیے بھی ہمیں صرف اور نحو کا سہارا لینا پڑتا ہے اپنی زبان میں سیکھنے کے لیے. تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا اور پھر جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنا. اب دیکھیں قرآن ہمارے اوپر یہ زور دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور دیتے ہیں، اور جنہوں نے اس قرآن کو پڑھ کر قرآن بن کے وہ زور دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی چاہے صرف ایک آیت روز پڑھیں لیکن اس کو اپنی زندگی میں نہ کریں. اگر ہم صرف ایک آیت یا لے لیں کہ 5 آیات ہم لے لیتے ہیں روز، جو سنت تھی نزول قرآن کی، کہ 5 آیات ہم لے لیتے ہیں اور ان کو روزانہ عرفان القرآن ترجمہ، یہ دعوت ہے آپ سب کے لیے حضور شیخ الاسلام کی طرف سے. حضور شیخ الاسلام کا یہ حکم میں پہنچا رہی ہوں کہ عرفان القرآن ترجمہ قرآن لے کر تو روزانہ جتنا پڑھ سکیں ترجمہ کے ساتھ. میں عرض کریں اپنی وسعت کے مطابق 5 آیات مثلاً لے لیتے ہیں اور ان کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ان کی گہرائی میں ڈوب کر پڑھتے ہیں، اور پھر ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، اس پر ہم عمل کیا کریں. عمل کیا رکھا ہے؟ ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. تو پریکٹیکل کے بغیر میری بہن اور بیٹی اور پیارے بچوں کبھی نمبر نہیں ملتے تھیوری میں. اب تھیوری تو صرف پڑھنا ہے نا، قرآن کو، اس عبارت کو پڑھنا ہے، اور پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا ہے. اب جو سائنس سبجیکٹ کے طلباء طالبات ہیں جانتے ہیں کہ 100 نمبر کا پرچہ ہوتا ہے تو 85 نمبر کی تھیوری ہوتی ہے اور 15 نمبر کا پریکٹیکل ہوتا ہے. تو جب 85 نمبر کی تھیوری میں آپ 85 پورے نمبر بھی لے لیتے ہیں، 80 لے لیتے ہیں، اور 15 نمبر کا جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس میں خدا نخواستہ فیل ہو جاتے ہیں، آپ کا پورا پرچہ کینسل، آپ کو دوبارہ دینا پڑا، فیل ہو جاتے ہیں، پورے پرچہ فیل ہو جاتے ہیں. اگر آپ 15 نمبر کا پریکٹیکل پاس کر لیتے ہیں، تھیوری میں کم بھی نمبر ہو تو پاس ہو جاتے ہیں. تو یہاں ہے قرآن کی بات جو ہمیں ملا ہی پریکٹیکل کے لیے، اور جس کا پریکٹیکل پہلے اللہ پاک نے پیدا کیا اور تھیوری ہمیں بعد میں دی. اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل کتنا ہم ہے. تو 5 آیتیں ہم نے لی، ان کو غور سے پڑھا، ترجمہ عرفان القرآن اپنے گھر میں رکھا، اور پھر اس کی تفسیر سیکھی. سیکھ کر پھر پوری کوشش اپنی طرف سے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل ضرور کرنا ہے، عمل ضرور کرنا ہے. جب اس پر عمل کر لیا تو پھر کیا ہوا کہ جتنا عمل کرتے گئے اتنی فطرت قرآن بنتی گئی. فطرت ہوتی وہ یعنی چیز کہ جس کو ہمیں سوچنا نہیں پڑتا. جیسے عادت ہے کسی کی کہ اس نے ہر وقت باوضو رہنا ہے، یعنی بچپن سے اس نے عادت بنا لی کہ باوضو رہنا ہے. پھر اسے سوچنا نہیں پڑے گا کہ میرا وضو نہیں، میں فٹافٹ کروں. جو ہی وضو خارج ہوا فوراً وضو کرنے لگ جائے، یعنی بے اختیار جو کام سرزد ہو اس کو فطرت کہتے ہیں. سوچنا نہیں پڑنا کہ میں یہ کروں، میں یہ کروں. کوئی آگے اپنے گھر میں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھا تو ذرا موڈ کے ساتھ اپنا موڈ عجیب سا بنایا چہرے سے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے آیا کوئی ملا ہے تو فوراً ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، مسکرا کے اس کی طرف دیکھتے ہیں، آئیے یہ بیٹھے بیٹھے. وہ سوچ کر ایسا نہیں کرتے کہ مہمان آیا ہے تو مسکرانا ہے، نہیں، بلکہ
خود سے ان سے ایسا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس سچویشن میں ہوں، لیکن وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ مہمان کو دیکھ کے مسکرائیں، اٹھایا ہے، کھانا پینا کھلایا پلایا. تو یہ اس کو فطرت کہتے ہیں. جو سوچ کر کام کیا جائے وہ فطرت نہیں ہوتا، جو بے اختیار بلا سوچے کیا جائے فطرت ہوتا ہے. جب قرآن کریم پڑھتے پڑھتے بندہ ایسا ہو گیا کہ سچ بولنا اس کی فطرت ہو گیا، کہ کہیں جھوٹ بولنا ضروری بھی ہو لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ پرسکون ہو کے سچ بولتا ہے. اس کو پتا ہے کہ جو قرآن مجھے دیتا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، تو اس سے میرا نقصان نہیں ہوگا، میرا نفع ہی ہوگا. تو سچ بولنا ہماری فطرت بن جائے. اور ابھی عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ عمل جو ہے، پریکٹیکل جو ہے، اس کے بغیر پاس ہونا مشکل ہے. اب آپ لوگ حفظ کرتے ہیں، اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے نا، تو آپ سمجھے وہ ٹیسٹ جو ہے آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے. اگر اس میں آپ پاس ہو گئے تو پاس ہیں. پاس ہونا، پریکٹیکل کرنا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالاحتساب ہے. یہاں پر جو عمل کریں گے، پریکٹیکل کریں گے، تو اس کا اجر جو ہوگا، اس کی کامیابی جو ہوگی، اس کے نمبر جو ہوں گے، وہ ہمیں آخرت میں جا کے مل رہے ہیں. ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ. قرآن کریم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کھیتیاں بونے کے لیے. آج دنیا میں ہم نیکیوں کے بیج ڈال کر کھیتیاں بوئیں، اور جب قبر میں جا کے ہماری آنکھ کھلے یا آخرت میں پہنچے تو وہ ہر سبز کھیت ہمارے سامنے لہرا رہے ہوں، اور ہم پوچھے مولا یہ کس کا صلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو فلاں فلاں کام کیا تھا، اس کا صلہ. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جائیں خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، تو آگے کچھ بھی نہ ہو. اور پھر بڑی اہم بات کہ جب کسی ادارے میں داخلہ لینا ہو تو اس کے قوانین اور ضوابط پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اس کے قوانین کو فالو کریں گے، عمل کریں گے، تو پھر وہ ادارہ ہمیں رکھے گا اپنے پاس. اگر نہیں کریں گے تو بچے دیکھتے ہیں، ان بچوں کو پھر خارج کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم ایک ایسا ادارہ ہے مومنین کے لیے، انسان کے لیے، کہ جس میں داخل ہونے کے لیے اس کے قوانین پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جو قوانین پر عمل کرتے ہیں تو اس ادارے میں داخل رہتے ہیں، اور جو اس ادارے میں داخل ہو جاتے ہیں وہ پھر اولئک هم المفلحون. اور جو عمل نہیں کرتے، قوانین کو فالو نہیں کرتے، جو قرآن نے ہمیں قانون دیے کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن آج ہم دیکھیں گے حکمرانی بھی جھوٹ کی بنیاد پر ہو رہی ہے، انتہائی جھوٹ کی بنیاد پر. تو ایسے لوگوں کو پھر قرآن اپنے پاس نہیں رکھتا، چاہے ہزار قرآن پاک اپنے سینے سے لگا کے پھریں. قرآن نے جو قانون دیے ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہوگا. اور پھر مومن جو ہے، اس کے لیے دین اسلام ایک واضح اور مکمل ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور دین اسلام کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ قرآن مجید ہے. لہذا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہی ہمارا سب کچھ ہے، دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے. اور قرآن مجید کے ساتھ نعوذ باللہ غفلت برتنا، یہ دنیا کی بھی ناکامی ہے اور آخرت کی بھی ناکامی ہے. جن کو قرآن کی تلاوت فطرت بن جاتی ہے ان کی، تو وہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ایک دن اگر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی ہے تو دل بے سکون ہے. یہ قرآن سے محبت کی نشانی. آخر میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم کے ساتھ ہماری محبت اتنی ہونی چاہیے
کہ اور کوئی محبت اس سے اوپر نہ ہو. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے سارے رشتوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو جائے. تو جب تک قرآن کریم کے ساتھ محبت کامل نہ ہو تب تک اس کا فیض نہیں مل سکتا. اور اس کی محبت کا اگر ہم نے دیکھنا ہے نشانی کہ ہمیں ملے، نشانی کیا ہے، تو قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنا، یہ قرآن کی محبت کی نشانی، محبت کے ساتھ تلاوت کرنا. اور پھر اگر کسی دن تلاوت نہیں کر سکے تو دل اتنا اداس ہو جیسے کہ میری بڑی پیاری چیز بچھڑی ہوئی ہے اور وہ مجھے ملی نہیں ہے ابھی تک. اور جو ہی قرآن کی تلاوت کریں تو دل کو سکون مل جائے. یہ محبت کی نشانی. تو جب ہم اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ اس میں ڈوب جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر یہ محبت اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے. اور پھر اس ادارے میں ہمیں داخلہ بھی مل جاتا ہے، قرآن کے ادارے میں داخلہ بھی مل جاتا ہے، اور اس کے فیوز و برکات سے بھی ہماری جوڑیاں بڑھ جاتی ہیں. اسی لیے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری قدس العالی نے یہ زور دے کر یہ میسج ہم سب تک کنوے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ روزانہ تلاوت. ترجمہ عرفان قرآن کا مضمون، ترجمہ عرفان قرآن کے ساتھ روزانہ تلاوت کریں، جتنی کر سکے تلاوت کریں. تو انشاءاللہ تعالی قرآن کریم ایسے انوار و تجلیات ہماری زندگی میں عطا کرے گا کہ اور یہ دور جو اس وقت چل رہا ہے اس میں کتنی ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، سب کے لیے کہ قرآن کریم کے ساتھ جڑا جائے، قرآن سے فیض لیا جائے. اور انتہائی المناک یہ صورتحال ہے کہ بعض ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکے ہیں، مسلمان ہیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے نبی کا نام کیا، تو ان کو نبی کا نام نہیں پتا. آپ کے دین کا نام کیا، دین کا نام نہیں پتا ہوتا. کس نماز میں وطر ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی، پتا کیسے چلے وطر کتنے. تو اس صورتحال میں پھر ہمارا فرض کیا ہوتا ہے کہ چاہے ایک قطرہ ہی صحیح ہم وہی لے کے اٹھیں اس جہالت کی آگ کو بجھانے کے لیے، جہنم کے راستے کی آگ کو بجھانے کے لیے. کہ میڈیا، سوشل میڈیا کی گندگی سے ہٹ کر ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں، ہماری بہنیں مائیں قرآن کی طرف آئیں اور قرآن کی طرف رجوع کریں. اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائیں. حق اور باطل کو سمجھنے کی، حق بات کو، باطل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اسی کی طرح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی یہ ہماری کلاس میں آپ پہنچی. کل سے انشاءاللہ اسی ٹائم پہ تقریباً 12:30 کلاس سٹارٹ ہوا کرے گی. اور جو بھی موضوع انشاءاللہ ہمارا موضوع لاسٹ ایئر جو کیا تھا ہم نے وہ الاخلاق الحسنہ پہ، اخلاق حسنہ پہ تھا. تو اس کی ایک مختصر بریفنگ دے کر تو پھر ہم الاخلاق السیئہ کی طرف آئیں گے، کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں جو اس دور کے حالات کے لیے بہت ضروری ہیں. ہر دور کے لیے ضروری ہے مگر اس وقت جو حالات جا رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.